بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 83۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مقلوب کی بحث۔ ان احادیث کا ذکر چل رہا تھا جو غیر مقبول ہو، مردود ہو، ضعیف ہو، اور پھر ان کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا۔ تو ساتویں قسم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کی کہ اس راوی پر یہ جرح ہو، اس راوی کے اندر یہ غلطی ہو کہ وہ ثقہ راوی یا دیگر اوثق روات کی مخالفت کرتا ہو۔ پھر مخالفت کی کئی صورتیں کہ وہ کن چیزوں میں مخالفت کرتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی اصول حدیث کی اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اصول حدیث کے جتنے بھی انواع ہیں ان کو مقرر کر دیا ہے، ان کے لیے الگ الگ نام، الگ الگ وضع کیے۔ تو اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ پر کئی مرتبہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، اور سامع کے اور قاری کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس معنی میں اور اس اصطلاح کے اعتبار سے متقدمین بھی وہ معنی مراد لیتے ہوں، لیکن بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ان میں سے ہر ایک اصطلاح مقرر ہو جائے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الگ الگ انواع ذکر کیے ہیں۔ ورنہ یہ جتنی بھی مخالفت کی صورتیں ذکر ہو رہی ہے یہ سب معلل میں آ جاتی ہے، اوہام میں آ جاتی ہے، اور علت خفیہ میں آ جاتی ہے۔ تو لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیے اور تمام اقسام کے لیے ایک نام اور ایک اصطلاح بھی مقرر کی۔ تو روات سے اگر اس قسم کی غلطی ہو کہ وہ مخالفت کریں اوثق روات کی، تو پھر مخالفت کی ایک صورت تو وہ تھی جو اس سے پہلے گزر چکی، ادراج کی۔ آج حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت کی وہ صورت جو قلب کی ہو، یعنی تقدیم و تاخیر کی ہو۔ اگر اس قسم کی غلطی کرے کہ ایک چیز جو مقدم ہونی چاہیے اس کو مؤخر کرے، یا مؤخر چیز کو مقدم کرے، روات میں ہو یا متن میں ہو، تو اس کو حدیث مقلوب کہتے ہیں۔ تو حدیث مقلوب بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ اب ان كانت المخالفت بتقدیم او تاخیر ای فی الاسماء کمرۃ بن کعب وکعب بن مرہ لأن اسم احدہما اسم ابی الآخر فهو المقلوب۔ اور اگر مخالفت تقدیم ہو یا تاخیر میں ہو، یعنی ناموں میں، جیسے مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ، تو اس میں ایک کا جو نام ہے وہ دوسرے کے والد کا نام ہے، تو اس کو مقلوب کہتے ہیں۔ نیچے نور الدین اطہر صاحب نے مقلوب کی ایک رواں تعریف کی ہے، جو اگر یاد کرنا چاہے تو یہ یاد کرے: المقلوب هو الحدیث الذي ابدل فيه راویہ شیئا بآخر فی السند والمتن سہوا او عمدا۔ مقلوب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس میں راوی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تبدیل کرے، سند میں یا متن میں، سہوا یا عمدا۔ جن حضرات نے جرح و تعدیل اور روات کی کتابیں دیکھی ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہزاروں روات ہوتے ہیں، ہر نام کے راوی ہوتے ہیں، اور ایک جیسے ناموں کے بھی بہت سارے روات ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں مرہ بن کعب بھی راوی موجود ہے، اور کعب بن مرہ بھی کے نام سے بھی روات موجود ہے۔ تو بظاہر انسان کو کبھی کبھی وہم لاحق ہو جاتا ہے، مرہ بن کعب کی جگہ کعب بن مرہ ذکر کیا، کعب بن مرہ کی جگہ مرہ بن کعب ذکر کیا۔ اب جب ان دونوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کے حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مرہ بن کعب ایک اور مقام کے راوی ہے، اور کعب بن مرہ ایک اور مقام کے ہیں، جس کی وجہ سے سند پہ، اس کے حکم پر کافی فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اور اس کو قلب کی غلطی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ الٹ کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وللخطیب فیہ کتاب رافع الارتیاب۔ خطیب کی اس موضوع پر کتاب ہے رافع الارتیاب۔ کتاب کا پورا نام ہے رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب، یعنی وہ اسماء اور وہ القاب جو مقلوب ہوئے، قلب ہوئے، اس پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب البتہ چھپی نہیں ہے، ابھی تک اس کے مخطوطے کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، اور البتہ جو ابن معقولہ کی کتاب ہے
الاکمال، اور اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی جو دیگر کتابیں المؤتلف والمختلف جس کا ذکر آگے آ جائے گا، تو اگرچہ وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الگ انواع ذکر کیے، لیکن یہ سب تقریباً ایک جیسے انواع ہیں، جس میں راویوں کے ناموں میں تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے روات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی انسان اس میں غلطی کر جاتا ہے۔ وقد يقع القلب في المتن ايضا، کبھی یہ قلب جو ہے متن میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال قلب کی دو قسمیں، ایک سند میں روات میں اور ایک متن میں۔ اس کی مثال دی ہے کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عند مسلم فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی عرشہ ففیہ ورجل تصدق بصدقة اخفاها حتى لا تعلم يمینه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على هدي الرواة وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمینه كما فی الصحیح ہے۔ اس کی مثال جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہ 7 لوگوں، یہ حدیث ان 7 لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا اور دھوپ ہوگی، تو 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تو اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اس طریقے سے صدقہ کرے کہ خفیہ طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے، مطلب اس طریقے سے وہ کسی کے سامنے نہ کرے۔ تو یہ اس شخص کی صفت ہے، اور ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس حدیث کو اس طریقے سے روایت کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ درست طریقہ یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لیکن راوی کو وہم ہو گیا اور اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا۔ تو اب یہ ظاہر ہے اس طرح حدیث کے طور پر اس طرح بیان کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ دائیں ہاتھ کو کار خیر میں استعمال کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کو کار خیر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بائیں ہاتھ کو خرچ کے لیے استعمال کرے، تو لازماً یہ راویوں میں سے کسی پر یہ الٹ ہو گیا ہے اور اس نے اس طریقے سے غلط بیان کیا۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے صحیحین کا حوالہ دیا کہ حدیث بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 129 میں، مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 94 میں، لیکن مسلم شریف نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف روایت مقلوبہ کو ذکر کیا، یعنی انہوں نے روایت مقلوبہ بھی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح حدیث ذکر کی، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قلب والی روایت بھی ذکر کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مقلوب روایت تو ضعیف ہوتی، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو کیسے ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ راوی سے قلب ہوا ہے، پھر انہوں نے سالم روایت بھی ذکر کی ہے اور متن ذکر نہیں کیا۔ اس کے لیے مزید دیکھ لے فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 100 اور 101۔ نیچے ندید عطر صاحب فرماتے ہیں کہ اصل وجہ ہم نے بیان کی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقلوب روایت بھی ذکر کی، اور پھر جو سالم روایت ہے اس کے طریق کو بھی ذکر کیا، لیکن متن ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے اس روایت کو امام مسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ کی طرف بھی اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ قلب بتا رہے تھے اور صحیح روایت کا طریق ذکر کیا، لہٰذا اس کی نسبت ان کی طرف ہو سکتی ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کرتے جو فتح الباری میں ہے، اور وہ فائدے سے خالی نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، قولہ شمالہ ما تنفق یمینہ ہکذا واقع فی معظم الروایات فی هذا الحدیث وغیرہ، ووقع فی صحیح مسلم مقلوبا حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ مسلم شریف میں یہ مقلوب ہے، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق، وہو نوع من انواع علوم الحدیث، یہ مقلوب بھی علوم حدیث کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ اغفلہ ابن صلاح، ابن صلاح نے اس کو ذکر نہیں کیا جدا، وان کان افرد نوع المقلوب، اگرچہ انہوں نے
نوع مخلوق کو علیحدہ ذکر کیا، لیکنہ قصر علی ما یقع فی الاسناد، لیکن انہوں نے اس کو خاص کیا ہے صرف مقلوب فی الاسناد کے ساتھ۔ ونبہ علیہ شیخنا فی محاسن الاصطلاح، اور ہمارے شیخ علامہ ابوالقیر رحمۃ اللہ محاسن الاصطلاح میں اس پر تنبیہ کی ہے، اور انہوں نے اس کی مثال دی ہے ابن ام مکتوب یؤذن بلیل، مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ام مکتوم وہ رات کو اذان دیتے ہیں، لہٰذا تم اس کے اذان پر روزہ نہ رکھو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بلال یؤذن بلیل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے، تو یہ مقلوب ہے، یعنی درست ان بلالن ہے اور روات سے ان ابن ام مکتوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وقد قدمنا الکلام علیہ فی کتاب الاذان، کتاب الاذان میں اس کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔ وقال شیخنا ينبغي يسمى هذا النوع المعکوس، کہتے اس نوع کو المعکوس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ والاولی تسمیتہ مقلوبا، اس کو مقلوب زیادہ اچھا ہے۔ فیکون المقلوب تارۃ فی الاسناد، کبھی یہ سند میں ہوگا اور کبھی متن میں ہوگا، جیسے کہ مدرج کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مدرج کبھی سند میں ہوگا اور کبھی یہ متن میں ہوگا۔ اور بعض نے اس کو مقلوب بھی رکھا ہے، بعض نے جو یعنی اس کا نام مقلوب بھی رکھا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں ہاکذا فی جمیع النسخ التی وصلت الینا من صحیح مسلم، صحیح مسلم کے جتنے بھی نسخے ہمیں ملے ہیں اس میں یہی ہے حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اور یہ مقلوب ہے، اور یا درست پہلا ہے، اور کہتے یہ درست بات یہی ہے کیونکہ سنت معہودہ صدقہ میں یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے دے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں باقاعدہ اس پر عنوان یہ قائم کیا ہے باب الصدقۃ بالیمین۔ اور قاضی ایاز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو وہم ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ سے نیچے کسی راوی میں سے یہ غلطی ہوئی ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت مالک میں جب انہوں نے ذکر کیا تو روایت عبید اللہ کے بعد تو انہوں نے کہا بمثل حدیث عبید اللہ، تو اگر ان کے درمیان کوئی مخالفت ہوتی تو وہ بیان کر دیتے، جیسے کہ زیادتی کے بارے میں انہوں نے تنبیہ کی ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ بہرحال یہ مختصر سی تشریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف سے ذکر کی، لیکن یہ اگر آپ اصل دیکھ لیں تو بہت زیادہ مفصل کلام انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے دیگر جوابات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دی ہیں۔